ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں عاقل نامی لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے بوڑھے ماں باپ بھی رہتے تھے۔ عاقل کی شادی ایک جاہل، گنوار اور بیوقوف لڑکی جس کا نام رابعہ تھا اس کے ساتھ ہو گئی۔ آئے روز وہ اپنی ساس کے ساتھ لڑتی رہتی تھی کیونکہ اس کی ماں نے اس کی تربیت نہیں کی تھی۔ اس کے لاڈ پیار میں اس کو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ وہ صفائی ستھرائی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن اس کی بحث بہت زیادہ اس کی ساس کے ساتھ ہو گئی۔ پھر عاقل نے فیصلہ کیا وہ اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھے گا اور اپنے ماں باپ سے روز ملنے آتا رہے گا۔ عاقل اور اس کی بیوی الگ گھر میں رہنے لگے۔ ہر جگہ ہر چیز بکھری رہتی تھی، وہ بالکل خیال نہیں رکھتی تھی۔ عاقل نے اسے ایک نوکرانی رکھ دی جس کا نام زلفن تھا۔ ایک دن بازار میں حجن نامی عورت بہت سی چیزیں لے کر آئی اور بیچنے لگ پڑی۔ بہت سی لڑکیوں نے بڑے ہی شوق سے وہ چیزیں خریدیں۔ رابعہ نے زلفن کو بھیجا کہ جب وہ فارغ ہو جائے تو اس کو بلا کر لے آئے۔ یہ بیوقوف عورتوں کو باتوں باتوں میں پہچان لیتی تھی اور پھر فائدہ اٹھا کر ان کا بہت بڑا نقصان کر جاتی تھی۔ بیوقوف عورتوں کو اپنی چیزیں سستی بیچتی تھی۔ وہ کافی دیر رابعہ کے گھر بیٹھی رہی اور کافی چیزیں اس کو دکھائی۔ جی حجن باجی، آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں؟ میں بھی ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ جو چیز اچھی لگے گی وہ میں آپ سے خرید لوں گی۔ چائے کی آپ نے ایسے ہی تکلیف کر دی۔ میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ وہ ایک عورت ہے جو اب غریب ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ شادی کو 1 سال نہیں ہوا اور کہتی ہے افسوس ہے کہ میرے پاس بچے نہیں ہیں ابھی تک۔ انگوٹھی اور شوہر کے لیے ایک سوٹ خریدا۔ اسے باجی حجن بہت ہی پسند آئی اور کہتی ہے باجی حجن اب کب آؤ گی، جلدی آنا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس والے محلے میں اپنی بھانجے کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک حجن باجی بازار میں آئی، میں نے گھر بلایا، چیزیں دیکھی، آپ کا سوٹ لیا تو اس نے مفت میں ہی ایک انگوٹھی دے دی۔ سنبھل کر رہنا، میں نے سنا ہے ایسی بہت سی عورتیں آتی ہیں اور یہ بیوقوف بنا کر بہت سا نقصان کر جاتی ہیں۔ سنبھل کر رہو۔ آپ تو بلا وجہ شک کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسی عورت نہیں ہے۔ یہ میں تمہارے لیے لونگے لائی ہوں۔ ایک باجی کے ہاتھ سب کچھ تھا، نوکر چاکر، بس بچوں کی کمی تھی۔ پیروں پر اس کا بہت ہی یقین تھا۔ وہ ادھر گئی اور پیر نے لونگیں دیں اور میرے ہوتے ہی ان کے 4 بیٹے ہو گئے۔ اس لیے میں تمہارے لیے لائی ہوں تاکہ اس سے تم کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اب یہ تم اپنے پاس رکھو۔ باجی آپ کا بہت شکریہ، آج کل اتنا خیال کوئی اپنوں کا بھی نہیں رکھتا جتنا آپ میرا رکھ رہی ہیں۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے میں صفائی کا خوب خیال رکھوں گی۔ ان دونوں لوگوں کو تکیے کے نیچے بھی رکھ دوں گی۔ شکریہ آپ کا۔ واہ بھائی واہ، آج تم خود کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اتنے دنوں بعد میں نے تمہیں ایسے سجا دھجا دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج پورا گھر بھی چمک رہا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے، ایسی ہی تم رہا کرو۔ آپ بھی نا، آپ نے تو میری آج اتنی تعریف کر دی ہے۔ ایک دن حجن دوبارہ آ جاتی ہے اور ادھر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں تمہارے لیے ایک موتیوں والا ہار لائی ہوں، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے دکان والے کو دکھایا تو زبردستی مجھے اتنے زیادہ پیسے دے رہا تھا، لیکن مجھے پھر تمہارا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ رابعہ میری بہت اچھی دوست ہے، اس کے لیے لے جاتی ہوں۔ یہ میں تمہیں صرف اور صرف 1000 روپے دے رہی ہوں۔
میرے پاس اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں ہیں، یہ بہت مہنگا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا سونا دکھاتی ہوں، اس میں سے جو پسند آئے وہ رکھ لیں اور میرا باقی یہ دے دیں مجھے۔ یہ تم نے اپنے سامان کا کیا حال کر رکھا ہے؟ یہ مجھے دو، میں اس پر رنگ چڑھوا لاؤں اور اس میں دھاگا ڈلوا لاتی ہوں۔ جلدی سے دو، یہ نہ ہو دکان بند ہو جائے۔ زلفن تم بھی ان کے ساتھ جاؤ اور پھر زلفن بھاگتی ہوئی آتی ہے اور باجی کو کہتی ہے کہ وہ ناککی رہ گئی تھی، حجن بی بی نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، وہ آپ مجھے دے دیں۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہو جاتی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے، ناک کی کیر تو تھی ہی نہیں اس میں، تم پھر ادھر بھاگ کر کیوں آ گئی ہو؟ لگتا ہے وہ مجھے بیوقوف بنا کر چلی گئی، یہ تم نے کیا کیا؟ جلدی سے بھاگ کر جاؤ اور اس سے لے آؤ۔ پھر وہ اتنا شور مچاتی ہے کہ سارے گاؤں والے ادھر محلے میں جاتے ہیں اور پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ادھر سے 4 دن پہلے ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر عاقل کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں سنبھلنے کو کہا تھا۔ اور وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم کتنی بے وقوف عورت ہو، تمہیں یہ بھنک بھی نہیں پڑی کہ وہ تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ پھر ایسے ہی اس کو رابعہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے، چلیں ہم اپنے والدین کے پاس چلتے ہیں۔ پھر گھر جا کر وہ اپنے سسر اور ساس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں اور ہم آئندہ خوشی خوشی سے رہیں گے۔ اور پھر رابعہ سدھر جاتی ہے اور خوشی خوشی سارا گھر کا کام کرتی ہے اور سب خوشی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کرنی چاہیے، اور ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے گھر کے حالات کسی دوسرے کو نہیں بتانے چاہیے تاکہ کوئی فائدہ اٹھا نہ سکے۔